سے لیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی اٹھائیے اسرار الاولیاء سے پوچھیں، دلیل العارفین سے پوچھیں، خواجہ اجمیر سے لے کر حضرت خواجہ امیر خسرو اور شاہ چراغ دہلوی تک ہشت بہشت 8 اولیاء چشت کی کتابیں، ان سے پوچھیں تصوف کیا ہے۔ حضور خواجہ اجمیر سے پوچھیں، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھیں، بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھیں، حضرت صابر کلیر شریف والوں سے پوچھیں، حضرت شاہ امیر خسرو سے پوچھیں، شاہ نصیر الدین چراغ سے پوچھیں تصوف کیا ہے۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو سے پوچھیں، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پوچھیں، کتابیں ہیں، سب کچھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، سب کچھ انہوں نے۔ شاہ ابو الحسن خرقانی سے پوچھیں، باجزید بستانی سے پوچھیں۔ تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی رسم کا نام نہیں، تصوف احوال باطن کی اصلاح کا نام ہے۔ بقایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ روزگار ہے، معاش ہے، روزگار ہے۔ کوئی وکالت کرتا ہے تو اس نے اپنی وکالت کا تو جواز دینا ہے، کوئی ڈاکٹری کرتا ہے تو ڈاکٹر ہے، اس کا معاش ہے، کوئی طبابت کرتا ہے، کوئی لوہا کام، چھوٹا بڑا ذمہ دارہ، یہ سب کام ہے۔ تو اس طرح بقایا جو کچھ ہے تصوف کے نام پر یہ کاروبار ہے، ذریعہ معاش ہے۔ یہ میں نے اولیاء اللہ کی، ان کے خانوادوں کی، تصوف اور اہل تصوف کی عزت کے لیے، تاکہ اس دور میں ان کی عزت بحال ہو اور اصل تصوف زندہ ہو، اس خاطر یہ ساری باتیں کہی۔ میرے پیش نظر کسی پر تان نہیں ہوتی، اللہ پاک مجھے آپ سب کو معاف کرے۔ میں وہ شخص ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک بھی کسی پہ کبھی تان نہیں کیا، نہ کرنے والا ہوں، میری طبیعت میں ہی تان نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں صرف اس لیے کہ اصل تصوف کی ساکھ بحال ہو، تاکہ حضور کی امت کا عقیدہ بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آنے والی نسلیں سب چھوڑ جائیں گی یہ راستے۔ پوری دنیا میں 2 ہی چیزیں بچ جائیں گی اگر حقیقت کو نہ سنبھالا آپ نے، یا مادیت یا وہابیت، تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ کیا؟ یا مادیت، اونچا بولیں، کیا؟ اور یہ اس لیے بچیں گی کہ دونوں کا بڑا گٹھ جوڑ ہے، دونوں اس طرح ہیں آپس میں۔ یعنی وہابیت کا جو تصور دین ہے وہ سارا مادی ہے، انکار روحانیت پر ہے۔ یہ بچ جائیں گی اور آپ بہہ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی امت کی بے خواہی ہے، امت کا درد ہے، حضور کے دین کا سواد اعظم کا ایمان اور عقیدہ بچانا ہے، اور اس کی یہی شکلیں ہیں کہ ہم اصل تصور کو اجاگر کریں، اسے پروموٹ کریں، پریکٹس کریں اور اگلی نسلوں کو وہ منتقل کریں۔ تو یہ تمہیدی گفتگو اور ضروری بطور مقدمہ کر لینے کے بعد، اب آپ کو جو میں نے عرض کیا کہ یہ تصوف ہے، آپ کبھی تصوف کی کتابیں پڑھیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں اولیاء اللہ سے پوچھا تصوف کیا ہے، انہوں نے پھر جواب دیا ہے۔ آپ 100 اقوال جمع کر لیں، 500 اقوال جمع کر لیں، میں کسی وقت ایسا کروں گا کہ اس سال میں، اگلے سال کے آنے تک، کہ تصوف کیا ہے بزبان اولیاء کل تعریفات جمع کر دوں گا ایک کتاب میں۔ اس میں کوئی شرح، کوئی تفصیل نہیں ہوگی، صرف تصوف کی جو تعریف کی ہے اولیاء اللہ نے، بس وہ ان کے نام سے تعریفات جمع کر دوں گا۔ اس سے بڑی آسانی لوگوں کو سمجھنے میں ہو جائے گی کہ کل اولیاء کے حوالے سے تصوف کی تعریف ہوگی، بقایا تصوف میں ہے ہی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تصوف آپ کو معلوم ہے کمال ایمان ہے، ایمان کا کمال تصوف کے ذریعے، بولیے کمال، اور تصوف کا مقصود ہی یہ ہے کہ ایمان کامل ہو جائے، مقصود یہ ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا
احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، یہ تصوف ہے، کمال ایمان ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ دو چیزیں فرمائیں، جس کا اخلاق بہترین ہے اور جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرم ترین ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تصوف ہے۔ جس کا اخلاق بہترین ہے اور جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اعلیٰ ہے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہے۔ الطفہم باہلہ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بڑا لطیف، بڑا نرم اور بڑا شفیق ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بڑا کامل ہے، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہے۔ حدیث صحیح ہے ترمذی شریف۔ اب آپ سمجھیں، اب آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ آپ پر کنسنٹریٹ کریں اور آپ اپنے احوال پر دھیان کریں۔ جیسے تصوف کی بات کی، یہی حال ایمان کا، یہی اسلام کا۔ تصوف ایمان اور اسلام کے حسن کا نام ہے۔ ایمان اور اسلام حسین ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں ہمارا زور ہوتا ہے تسبیحات، ورد، وظیفوں پر زیادہ کر لیا تو ہم ایک ہے رسوم، رسم، دین کی بھی رسوم ہیں اور تصوف کی بھی رسوم ہیں۔ ہم نے رسم کو اپنا لیا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ میری بات سمجھیں نا؟ رسم کو اپنا لیا، حقیقت کو چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسی بات کو پھر دہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ترمذی نے روایت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ایمان، مومنوں میں سے کامل ایمان ان کا ہے جس کا اخلاق حسین ترین ہے۔ کیا؟ جس کا اخلاق حسین ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ اور لوگوں صحابہ سے کہا، تم میں سے بہترین شخص ایمان میں وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اب تھوڑا آپ کا بھی خبر لے لینا تھوڑی سی، پہلے تو خوش ہو رہے تھے آپ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کوئی سمجھتا ہے پاؤں کی جوتی ہے بیوی، کوئی سمجھتا ہے پاؤں کی جوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ میں رکھتا ہے، کوئی ہر وقت مرمت ہی کرتا رہتا ہے اس کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا کوئی حق ہی نہیں ہے عزت، اور دبا کے رکھنا اور مشورہ نہ کرنا اور بے عزت کرنا اور مارنا، یہ جانوروں کا، حیوانوں کا کام ہے، بہائم کا کام ہے۔ نہ اپنی بیویوں کو مارنا، نہ گالی گلوچ دینا۔ یہ آپ کو تصوف پہ چڑھا رہا ہوں، یہ تصوف ہے، یہ ایمان کا حسن ہے، یہ اسلام کا کمال ہے، یہ پاکیزگی، یہ سیرت ہے۔ یہی تو بتا رہا ہوں، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تصوف حسن کردار کو کہتے ہیں۔ ہم نے بنا لیا تصوف رسم مزار کو، تصوف بنا لیا رسوم مزار شریف کی جو رسمیں ہیں، ہم نے کر لیا وہ تصوف ہے، رسم مزار۔ اولیاء کہتے ہیں نہیں، تصوف ہے حسن کردار۔ وہ جو رسوم ہیں وہ آداب میں سے ہیں، برکتوں میں سے ہیں، مشائخ اولیاء کے طور طریقوں میں سے ہیں، پریکٹسز ہیں، وہ رسمیں ہیں۔ ان میں سے جو جائز ہیں وہ جائز ہیں، ان کے جاری رکھنے میں کوئی حرج
نہیں ہے، مگر سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف ان کے اندر ہے، جن کے لیے رسمیں ادا کر رہے ہو ان کے حسن کردار کو تصوف کہتے ہیں۔ تو آج توبہ ہو گئی، بیویوں کو مارنا بند اور گالی گلوچ دینا۔ کئی سوچیں گے لو جی نہ مارنا نہ گالی گلوچ، تو مرد کس گل دے ہو ایسے، تو مرد ہی نہ رہے، ایسے مرد ہی نہیں رہے۔ یعنی مرد کی تو شان ہی یہ ہے کہ مارنے کا حق کو گھسون مارے، اس کے چہرے سو کر دے۔ میں نے نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو، بڑی بڑی داڑھی رکھنے ہوئے لوگوں کو، شریعت کا شور شرابہ کرنے والوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں کسی کے گھر گیا، اتنی داڑھی اس کی، پابند صوم و صلات، تہجد گزار، شریعت کا پابند، بلکہ شریعت کا ہر وقت رولا ڈالنے والا۔ میں نے اس کو یہی کہا پھر یہ جو تم لیے پھرتے ہو یہ شریعت کا رولا ہے، ہنگامہ شریعت کا اٹھائے پھرتا ہے سر پر۔ اور اس کی بیوی کے آنکھیں، ماتھا، منہ، زبان سب نیل کے ساتھ سرخ سوجے پڑے، مار کے مکے گھسون اس کو کی حالت خراب کر دی تھی، حیوانوں کی طرح مارنا۔ بال پکڑ لیتے ہیں، چھٹے دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں سارے کچھ، بھئی یہیں پیدا ہوا ہوں نا، آپ ہی میں، جی سب کچھ دیکھتا ہوں کہ میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اپنی کسی زوجہ کو زد و کوب نہیں کیا، مارا نہیں، عمر بھر نہیں مارا، عمر بھر نہیں مارا۔ تو حضور سے بڑا اختیار بھی کائنات میں کسی کے پاس ہے؟ حضور سے بڑا؟ جب حضور نہیں مارتے کسی کو تو ہم کون ہیں مارنے والے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی سنت کو روح سے اپنانا یہ تصوف ہوا، یعنی بیویوں کو مارنا، پیٹنا اور گالی گلوچ چھوڑ دینا یہ تصوف کی ایک فرع ہو گئی، کیونکہ اتباع سنت ہے، کیونکہ اتباع سنت ہے۔ یہ راستہ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ تصوف کیا ہے، اور اس راستے سے خدا کا قرب ملتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا قیامت کے دن امت میں سب سے زیادہ مجھے جو لوگ محبوب ہوں گے، جن سے قیامت کے دن میں محبت کروں گا اور جن کو بلا بلا کے اپنی مجلس میں اپنے قریب بٹھاؤں گا، دائیں بائیں مجلس میں، تو مجھ سے میرے محبوب اور میرے قریب تر ہو کے بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے۔